مولا مجھے اور کوئی حساب نہیں آتا، مجھے یہ نہیں پتا میرے جرم کتنے ہیں، مجھے ایک حساب آتا ہے کہ تیری رحمتوں سے کم ہے۔ مجھے یہ پتا ہے بہت زیادہ ہے، میں مانتا ہوں بڑی خطائیں ہیں، بڑے جرم ہیں، مگر ایک حساب ضرور آتا ہے مجھے کہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں۔ میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ مولا اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں آتی مجھے، ایک کاؤنٹنگ پتا ہے کہ جتنا تو بڑا رحیم ہے نا، تیری رحمت جتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں۔ اسی کریم سے بھروسہ ہے، اسی رحمان سے بھروسہ ہے۔ بس درود پاک کی کثرت کیجئے، اللہ سے سچی محبت کیجئے، توبہ کیجئے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ رحمان ہے، جو وہ کروڑوں کو بخش رہا ہے تو مجھ جیسے گناہگار کو بخشنا اس کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ نیت کر لیں کہ بس انشاءاللہ آج کے بعد درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ لوگ اس کی نوجوان کی عبادت دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ وہ نوجوان جب عشاء پڑھ کے گھر کی طرف جاتا تھا نا تو راستے میں اسے خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی تھی۔ وہ بڑی نیک طبیعت کا مالک تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا اور نکل جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ گزرا تو عورت نے اس کو پھر بلایا۔ اب انسان تھا، شیطان نے اس پر حملہ کیا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گیا، مگر جیسی عورت کے قریب ہوا نا تو اسے اللہ کریم کا یہ فرمان یاد آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ پیدا ہوا کہ خوف الہی سے کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بڑی دیر ہو گئی گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ ڈھونڈنے نکلا تو دیکھا کہ نوجوان تو راستے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس کو اٹھایا، اپنے گھر لایا۔ اس کو جب ہوش آیا تو اس نے پھر اپنے والد کو واقعہ سنایا۔ واقعہ سناتے سناتے پھر اسے آیت کریمہ یاد آئی، پھر وہ آیت کریمہ اس نے پڑھی تو اس کی زوردار چیخ نکلی اور اس کا دم ہی نکل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایسا نوجوان اتنا خوف خدا والا، اور اللہ کے خوف سے اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس کی قبر پر آئے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب یہ آیت پڑھی نا تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میرے رب نے بے شک مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ ہاں، جب رب بخشنے پہ آتا ہے نا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سے دوستی بندہ کر لے، اللہ کا خوف تو دل میں رکھے نا۔ چھپ چھپ کر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، موج مستی ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر ہی نہیں ہے، یہ نہ کرو۔ تو اب سچی توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے، اللہ کے قریب ہو جائیے، اور یقین کریں اللہ معافی مانگنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ وہ ایسے نوازتا ہے نا، آئے ہے۔ ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا، ایک اور واقعہ سناتا ہوں، پھر بیان کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ایک کسائی تھا، قصاب، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک پڑوس کے اندر ایک خادمہ تھی، کام کرنے والی تھی، وہ اس کو بڑی پسند تھی، اس کی نیت اس کے بارے میں خراب تھی۔ تو ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب قریب پہنچا تو وہ خادمہ کہتی کہ دیکھو میرے قریب مت آؤ، دل تو میرا بھی تمہاری طرف مائل ہے، مگر یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کا خوف کرو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب تم خادمہ ہو کر، ایک غریب عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہو، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، they were both alone there، مگر اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا۔ لیکن اب جب واپس آنے لگا نا تو راستے میں بڑی گرمی تھی، پانی دور دور تک نہیں تھا، پیاس سے نڈھال ہو گیا، اس سے مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو ایک اور شخصیت وہاں سے گزرے، کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں نبی کا قاصد ہوں۔ ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قاصد تھے، پیغام پہنچاتے تھے، وہ بھی پیاسے تھے۔ کہا آپ کا حال کیا؟ کہ میں بھی بالکل پیاسا ہوں۔ کہا چلیں حضور دونوں مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ جو نبی علیہ السلام کا قاصد تھا کہ تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ کہا میں تو گناہ گار آدمی کسائی ہوں، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہنا شروع کی، تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بادل آیا،
بڑا کالا سا، بڑا ٹھنڈی ہواؤں والا. ان دونوں کو سکون ہو گیا، کہا چلو چلتے ہیں، پانی تلاش کرتے ہیں. ریلیکسیشن تو ہو گئی. تھوڑا آگے گئے تو اب راستہ دونوں کا ٹرن ہونے لگا. تو جو اللہ کے نبی کے قاصد تھے وہ مثال کے طور پر رائٹ ٹرن ہوئے، یہ کسائی کو لیفٹ ٹرن ہونا تھا، یہ قصاب لیفٹ ٹرن ہوا، بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا. اللہ کے نبی کے قاصد نے کہا تم تو کہتے تھے عام سا آدمی ہوں، کوئی نیک عمل نہیں، تمہارے ساتھ تو بادل جا رہا ہے. کہا واقعی کوئی نیک عمل نہیں ہے، بس آج ایک واقعہ ہوا، گناہ کرنے جا رہا تھا، میں تو غلط آدمی ہوں، برا کام کرنے گیا تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موقع ملا تو اللہ کا خوف آ گیا، میں اس لیے پیچھے آ گیا. وہ اللہ کے نبی کے قاصد کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں پر رب ایسے ہی انعام فرماتا ہے. آئے ہائے، ہم گناہ کریں، اسے ناراض کریں اور توبہ کر لیں تو وہ کیسے معاف فرماتا ہے.